دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لوں، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، اور پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، دل میں تجھے رکھ لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ سلیم قادری صاحب، کیا کہنے آپ کے، بس خوش رہیں آپ بھی۔ اچھا، گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور بڑی مجھے اچھی بات آج کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو نچوڑ ہے وہ بات کا یہی نکلا ہے کہ یہ جو جھوٹ بولنے کی سے بچنے کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کریں۔ اب کنٹرول کریں، یہ بڑا مشکل لفظ ہے، کنٹرول کریں، پرہیز کریں۔ جب نفس ہو تو پھر کیسے کنٹرول ہو؟ بالکل، آغا صاحب ہیں، پرہیز کی بہت باتیں کرتے ہیں اپنے پیشنٹ سے بھی، ویسے تو انہی سے میں پوچھتا ہوں سر یہ پرہیز، یہ کنٹرول کیا کیسے؟ اصل میں نفس کو، خواہشات کو محدود کرنا ہی دین ہے۔ بڑی بات کریں، نفس کو اور خواہشات کو محدود کرنا ہی دین ہے، اس کو آپ کراس کر جائیے، دین سے آپ دین کو آپ نے ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا، یہ بنیادی چیز ہے۔ اب اس کو آپ ہر جگہ اپلائی کرتے جائیے، چاہے روزوں میں، چاہے زکوٰۃ میں، چاہے نماز میں، چاہے حج میں، چاہے ہر چیز میں اپلائی کرتے جائیے، یہی بات آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی، پہلی بات۔ دوسری بات، ہم جب جھوٹ کی بات کر رہے تھے اور اصلاح معاشرہ اور فساد معاشرہ کی بات کر رہے تھے، تو ایک تو فساد کی بہت بڑی بات مولوی صاحب نے عرض کی کہ حقوق الزوجین، زوجین کی بات کریں تو زوجین کے درمیان اگر آپ صلح کرانے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ پر جھوٹ بول کر ان کے دلوں کو قریب کرنا ثواب کا کام ہے۔ یہاں جھوٹ ہے لیکن ثواب، کیونکہ نیت بدل گئی۔ دوسرا مقام وہ جہاں پر کہیں پر آپ کو جان بچانی ہو وہاں پر جھوٹ بولنا واجب، اور تیسرا وہ مقام کہ اگر آپ ایک جگہ پر جا کر دشمن کی فوج میں پھنس گئے ہیں، گرفتار ہو گئے ہیں، وہاں جا کر جھوٹ بولنا واجب۔
یعنی یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر شریعت جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دے رہی، آپ پر وجوب کر رہی ہے. اور دوسری بات جو ہے جھوٹ بولنے کی، وہ بنیادی طور پر جو جھوٹ ہے وہ دراصل نفس کی غلامی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اچھا لیکن آغا صاحب نے فرمایا شرع حکم شرع کے اعتبار سے کہ جہاں اپنی جان کا معاملہ آ جائے گا وہاں پر شریعت اس کو مباح کر دیتی ہے. یعنی شریعت یہ کہتی ہے کہ تم پر ہے، چاہو تو جان دے دو، اللہ کے حضور مقبول ہو جاؤ، ٹھیک ہے، چاہو تو اپنی جان تم بچا لو اور جھوٹ بول دو. لیکن جہاں دوسرے مومن کی جان آ کر اٹک جائے گی آپ کی جھوٹ بولنے پر، وہاں پر بھی شریعت کہتی ہے کہ اب تو تمہیں جھوٹ بول کر اس کی جان بچانی ہے. تو خود پر تو وہ اختیار دے دیتی ہے شریعت، لیکن جب دوسرے کا معاملہ آتا ہے اس تو کی جان زیادہ امپورٹنٹ. ہاں. اچھا یہاں ایک اور پہلو بھی ہے مفتی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر سامنے والا سچ سننا ہی نہیں چاہتا، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا، یا اس نے آپ کو وہ لیول ہی نہیں دیا ہوتا کہ آپ اس کے سامنے سچ بولو. اکثر اس طرح میں اگر آپ کو اس طرح کہوں کہ والدین سے یا باپ سے اکثر بچے ڈر رہے ہوتے ہیں، خوف کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس ڈر سے کہ وہ ہمیں ڈانٹیں گے یا ہمیں سزا دیں گے تو ہم ان کے آگے جھوٹ بولتے ہیں. ایسے ہی معاملہ آفس میں بھی ہوتا ہے، باس کے سامنے وہ چیز آپ نے نہیں بھی کی ہوتی لیکن اس خوف سے کہ کہیں نوکری نہ چلا جائے یا یہ شخص مجھے انسلٹ نہ کرے یا یہ مجھے سزا نہ دے دے، اس لیول پر آ کر پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے سامنے والے کی وجہ سے. اس میں تھوڑا سا اضافہ اور میں کر دوں کہ بعض اوقات میں نے ایسے بھی دیکھے کہ اپنے مالکین کو خوش کرنے کے لیے بھی بلا وجہ ان کی تعریف، جھوٹ. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ناسور ہماری جڑوں کے اندر اس قدر اتر چکا ہے کہ اگر آپ کا کوئی افسر ہے یا آپ سے بڑے عہدے پر کوئی آدمی ہے تو وہ آپ سے سچ سننا ہی نہیں چاہے گا. مثال کے طور پہ آپ سے یہ نہیں سننا چاہے گا کہ مارکیٹ میں اس وقت ہماری کمپنی کی ویلیو کیا ہے. آپ نے جھوٹ بولنا ہے کہ جی ماشاءاللہ کمپنی بہت عروج پر جا رہی ہے اور 110% جو ہے ہم لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں. اصل میں یہ وجہ یہ ہے کہ بات ہم ایک تو ہو چکے ہیں نفس پرست اور مسابقت، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جھوٹ ہو، سچ ہو، گورا ہو، کالا ہو، سیاہ ہو، سفید ہو، کسی طریقے سے ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں. اس آگے نکلنے کی دوڑ میں اب وہ کیا کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ جب ایک مالک، ایک فیکٹری کا جو مالک ہے وہ جب جھوٹ سننا پسند کرتا ہے سچ، تو پھر وہ ایک جھوٹ اس کی وجہ سے نہیں بولا جاتا، اس کا ایک ملازم جھوٹ نہیں بولتا بلکہ پورا پھر طبقہ نیچے والا، ہاں پھر پورا طبقہ جھوٹ بولتا ہے. کوئی کیا جھوٹ بولے گا کوئی. اب میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی فیکٹری یا اپنے ماتحت جو لوگ ہیں، آپ کے جو متبعین ہیں، جو آپ کے نیچے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو یہ بات باور کرانی پڑے گی کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرنا ہے. اس میں ہمیں سچ اور جھوٹ کو پرکھنا ہے اور ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنے معاملے کو چلانا، یعنی کاروبار ہے یا جو بھی معاملہ ہے، بزنس ہے جو بھی، اسے ہم نے سچ اور جھوٹ کے قاعدوں پر پرکھ کر چلانا ہے، نہ یہ کہ ہم جھوٹ کے پلندے باندھتے رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اوپر سے، جیسے آپ نے والدین کی بات کی کہ والد صاحب کبھی سننا ہی نہیں چاہتے کہ بیٹا تو نے آج اسکول کا کام کیا نہیں بھی کیا، تو بچہ جھوٹ بولے گا میں نے کر لیا کیونکہ آگے سے مال پڑے گی. ہاں اس کو پتہ ہے کہ ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سختی، یہ گزشتہ جو بات کی اس میں بھی سختی تھی، بے جا سختی تھی. اور جو والدین کا جو معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں اسی طرح اساتذہ کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے لیکچررز کا جتنا بھی معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں بے جا سختی نہ کیجیے، فرینڈشپ رکھی جائے، پیار محبت رکھی جائے، جیسے ماشاءاللہ آپ کے اور ہمارے درمیان قائم، اللہ کرے یہ قائم رہے. جی ہاں، اس کے بعد بھی رہنی چاہیے. ہاں اس کے بعد بھی قائم رہے. یہ ایک آپ کی اچھی بات ہے کہ آپ فوراً ایک بات کو پکڑ لیتے ہیں کہ جہاں سے آپ غلطی کرنے لگتے ہیں. یہ اگرچہ جملہ آپ کا خطرناک تھا 30ویں روزے تک، لیکن پھر آپ نے خود ہی اس کو درست کر لیا. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبتوں کو قائم کیا جائے. دین محبت کا دین ہے. دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر آدمی برابر درجہ رکھتا تھا، اور خطبہ حجۃ الوداع بھی یہی ہے، گورے کو کالے پر، کارے کو گورے پر، کوئی فوقیت نہیں ہے. تو والدین اگر گھر پر محبتیں قائم کریں، ٹیچرز اگر اسکولز کالجز میں محبتیں قائم کریں، اور اسی طریقے سے مالکان اپنی فیکٹریز میں اور
جو بڑے عہدیداران ہیں وہ اپنے متبین میں محبتیں قائم کریں تو میں سمجھتا ہوں جھوٹ کا کلا کم ہو جائے گا. دارا جی جھوٹ پہ ہم بالکل تسلی سے بات چیت کر رہے ہیں. اب تھوڑی سی ذرا بات میں ذرا آغا صاحب سے بھی کروں. آغا صاحب پیشنٹ یہ جو آپ کے آتے ہیں رمضانوں میں زیادہ تر تو میرے خیال سے بد ہضمی کے اور زیادہ اوور ایٹنگ کے تو نہیں آتے آپ کے پاس؟ نہیں، میرے پاس اتفاق سے ایسے پیشنٹ نہیں آتے، لیکن بھائی نے جو بات کی اس بات کو تھوڑا سا میں اور آگے لے جانے کی اجازت چاہوں گا. ایک جملے میں ایک بزرگ کا ایک قول ہے کہ وہ استاد، اپنے اساتذہ کی بات کی، وہ استاد جو ساری زندگی قرآن پڑھاتا رہتا ہے پوری دل جمعی کے ساتھ پڑھاتا ہے، صحیح، وہ اپنے کسی شاگرد پر ظلم یا زیادتی کر کے اس سے سبق سے دور کر دے، صرف اس ایک شخص کا جواب وہ اللہ کو نہیں دے سکے. کیا تو بات بنیادی یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اعمال میں، ہمیں اپنے رویوں میں جب تک کہ میانہ روی نہیں آئے گی اس وقت تک ہم نہ سچ سننے کے عادی ہوں گے بلکہ ہم لوگوں سے جھوٹ بلوائیں گے اور اس کا گناہ ہم پر آئے گا. صحیح. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ وہ تمام جو لوگ ہیں وہ اب اپنے جو مالک ہیں اس کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے. اس کو خوش کرنے کے لیے. تو آپ یہ طے کر لیجئے کہ پھر اب مالک کون ہے. اگر مالک وہی ہے تو پھر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اگر پھر آپ مالک کسی اور کو سمجھتے ہیں تو پھر اس کو چیٹ لگے. نعوذ باللہ ہم جواب دے نہیں ہے. اگر یہ طے کر لیں کہ میں نے جواب کس کو دینا قیامت، اس کو دینا ہے مالک کو یا اس مالک کو دینا ہے، حقیقی مالک کو دینا ہے، تو میں سمجھتا ہوں جھوٹ نہیں. بس اپنے اصل مالک کو پہچاننا ہے. اگر ہم چلتے پھرتے لوگوں کو نعوذ باللہ رازق سمجھنے لگ جائیں گے تو ایسے ہی رزق دینے والی ذات تو رب کی ہے. جیسے موت پیچھا کرتی ہے انسان کا، اسی طرح کہتے ہیں کہ رزق بھی جو ہے اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے نفس پر کنٹرول کرنا اٹ سیلف ویری ڈیفیکلٹ، بٹ اٹس ناٹ، ایسا نہیں ہے کہ یہ امپاسبل سی چیز ہے. جب آپ قرآن اور احادیث کو اور رب کے دیے ہوئے احکامات کو سمجھتے ہیں نا، وہ چیز آپ کے دل میں اترتی ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اثر بھی کرتی ہے. اور میں بھی اور ریاض بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم کوئی ایک بات ہر نشست سے ہم لے کر اٹھیں جو ہمارے دلوں میں رہے اور اس پر ہم جو ہے وہ عمل پیرا بھی ہو سکیں. آپ کی بات تو بعد میں، پہلے تو ہم اپنی اصلاح کریں گے تو ہم دوسروں کو بھی. آج سے یہ آپ نے تہیہ کر لینا ہے، وعدہ کر لینا ہے کہ کوئی جھوٹ نہیں بولنا. آپ نے جو ہے وہ کر کے اٹھے نا. میں سچ بولتی ہوں اور وہ سچ میرے لیے بہت بھاری بھی پڑتا ہے، مجھے پچھتانا بھی پڑتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے سچ بولنے کا، لیکن پھر کہتے ہیں نا کہ وہ آگے جا کر آپ کے لیے جو ہے جھوٹ بولتی ہوں گی، شاید میں بھی بولتی ہوں گی، ایسا تو کوئی انسان نہیں ہے، میں بھی ہوں، کچھ لوگ ولی اللہ گزرے جو پاک صاف ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے، لیکن انسان ہے، نفس ہے، تو جھوٹ بولا جاتا ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں اس جھوٹ کی. ذیشان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بھی ہر ٹاپک پر اپنا حصہ ضرور تھوڑا بہت تو بنتا ہے. تو آج آپ بھی کہیے، آپ لوگوں کا جو طبقہ ہے اس میں بھی اب بڑا جو ہے کمپٹیشن آ گیا ہے ماشاءاللہ، اس میں بھی ریٹنگ آ گئی، کوئی چکر ہے. سو کیا رہتا ہے جیلسی یا یہ تمام چیزیں اگر ہم جھوٹ کی بات کر لیں؟ بس جھوٹ سے ہمارے علماء کرام نے حسین اکرام بتا دی کہ جھوٹ سے بچنا چاہیے جو آپ کو طریقہ، لیکن ہاں ہمارے جس طرح آغا صاحب سے آپ نے اپنے طور پہ بات کری کہ وہ اپنے پیشے کے لحاظ سے بات کرتے ہیں، ہم سے بھی جب ایسا ہوتا ہے پروگرامات کے حوالے سے کہ محافل کے حوالے سے آپ ٹائم دے دیں یا ٹائم نہیں دے رہے تو اس کی کیا وجہ ہے، تو اکثر کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی ہیلا ہو اور صاف صاف ان سے بات کر دی جائے کہ بھائی یہ وجہ ہے. اگر اس کو سامنے والا یہ جھوٹ مان رہا ہو تو یہ بھی مسئلہ ہے، اگر آپ سچ کہہ رہے ہوں اور سامنے والا یہ کہے گا نہیں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا کہ نہیں بھائی آج ہمارے 2 پروگرام ہیں، ہم لیٹ ہو جائیں گے، 12-1 بجے پہنچیں گے. اب وہ صاحب یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ ہمارے 2 پروگرام ہیں، یعنی وہ ہماری مصروفیات ماننے کو ہی نہیں تیار. ایسا اکثریت ہوتا ہے کہ سامنے والا قبول نہیں کرتا، لیکن کچھ بھی ہو سامنے والے کو بھی سچ سننے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس کو قبول کرنے کی ہمت ہونی چاہیے کہ سامنے جب بات کرے گا وہ سچ کو قبول کرے، اور سچ بولنے والے میں اتنی ہمت ہوگی وہ سچ ہی بولے، تو یہ رجحان اسی طرح بڑھے گا. اب ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے یہاں جھوٹ بول جاتے ہیں اور سامنے والا ہمیں خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول جاتا ہے. بس یہی معاملہ، یہ رجحان جو سچ کا نہیں پیدا ہو رہا اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ بول جاتے ہیں. اللہ کو خوش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سچائی کی معاملات بھی بنتے رہیں گے. بہت اچھی بات کی. بہرحال جناب نشست کا یہ جو سلسلہ ہے ہم تو سیکھ ہی رہے ہیں. آغا صاحب بیٹھے ہوتے تو میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ تھوڑی دنیاوی باتیں پوچھ لوں. مسئلے دوست کا میسج آ گیا میرے پاس، وہ کہنے لگے آغا صاحب آئے میں ان سے ایک سوال پوچھ لو. یار میں بھائی پوچھ لیتا ہوں، بالکل پوچھ لیتا ہوں. سر وہ کہتے ہیں بھائی وہ کچھ تیزابیت ہو جاتی ہے، سیری ویری کرتے، کوئی نسخہ تو بتائیں کوئی اچھا کہ وہ ایسیڈیٹی نہ ہو. 2 چیزیں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو ادرک. اچھا. ادرک تقریباً 3 گرام اور پودینے کی پتیاں 30 عدد، یہ 1 گلاس پانی میں بہت اچھی طرح بوائل کر لیں اور بوائل کر کے
सहरी जब ख़त्म कर रहे हो तो ये पानी पी लें, वाह, वाह। इससे सीने की जलन नहीं होगी और हज़म का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। अच्छा, दोबारा अदरक से- कितना अदरक लेना है? 2 इंच का पीस? जी 1 इंच का पीस 1 तकरीबन इंच। 3 ग्राम होगा, ठीक है। 1 इंच बाई 1 इंच का पीस 3 ग्राम होगा और 30 पत्तियां पुदीने की, इन दोनों को 1 गिलास पानी में बॉईल करें और सहरी जब ख़त्म कर रहे हो तो उस वक्त वो पानी पी लें। और इस पानी के पीने से न सिर्फ सीने की जलन तेजाबियत कम होगी बल्कि प्यास की शिद्दत में भी कमी हो जाएगी। तो अच्छी बात क्या होगी, ये बात भी है, एक अच्छी बात है। ज़बरदस्त। और इसी तरह इसके इस्तेमाल से अपने रोज़े को बेहतर बना सकते हैं, आपकी प्यास की शिद्दत कम होगी। वाह, वाह। दही का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए सारी में, उससे प्यास कम लगती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे फ़याम रमज़ान में। बैक दोस्तों, और सहरी की ये ट्रांसमिशन के साथ हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़िज़ जो है वो शख्सियात मौजूद हैं, इनसे हम सीखते रहते हैं। और आज पहली दफ़ा जो है वो मुफ्ती जहांगीर साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। जहांगीर साहब, आपकी तबीयत मुझे बहुत अच्छी लगी, मुख्तसरन गुफ्तगू करते हो फिर खामोश, बीच में कोई वो, ये भी एक बड़ी अच्छी आदत है आपकी। अच्छा, झूठ के हवाले से और सच बोलने के लिए भी एक, जहाँ झूठ की हमने बात की, थोड़ी सी बात सच की भी, सच बोलना भी तो बड़ा एक काम है। मुझे आजकल के दौर में ऐसा लगने लगा है सच बोलना बहुत मुश्किल काम भी होता जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल यकीनन सच बोलना एक मुश्किल काम है, लेकिन जिस तरीके से झूठ की आदत बन सकती है वैसे सच की भी बन सकती है। मैंने वो नुक्ता अर्ज़ किया था कि देखिए, जब हमारी ज़रूरियात और लालच का रूप नहीं लेती, उससे पहले पहले तक बहुत सारी चीज़ें मुमकिन होती हैं। सही। हमारे माशरे में ऐसे बहुत से घर हैं कि जो अपनी ज़रूरतों के दायरे में रहते हुए ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत साफ़ सुथरी है। बेशक। आप बहुत से ऐसे मजहबी घरानों को देख सकते हैं, चले कोई मजहबी नहीं भी है, लेकिन जिनकी तरबियत बहुत अच्छी रही है पीछे से, वो अपनी ज़रूरियात के दायरे में रहते हैं और उन्हें फिर फिक्र नहीं होती कि मैंने अगर झूठ बोला तो उससे क्या नुकसान होगा क्या नहीं, बस मुझे सच बोलना है, सामने वाले को वो बात खरी अच्छी लगे या बुरी लगे, ठीक है ना। अब हम जब किसी से कोई खरी बात करते हैं तो हमें भी तो डर होता है ना कि भाई मिसाल के तौर पे ये सामने वाला नाराज़ हो गया तो इससे जो उम्मीद है वो तो गई पानी में, वो तो सब पे पानी फिर जाएगा। तो वही बात वहीं पर आकर घूमती है कि हमारी ज़रूरियात अगर लालच का रूप नहीं धारें तो हम सच बोलने में जरी हो सकते हैं और सच बोला जा सकता है। सही। सच बोलना इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है, सच बोलना बहुत आसान है, उसके लिए हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी उसके लिए बर्दाश्त चाहिए ना। सही। देखिए, ये भी हमारे अंदर की एक अंदर की कुव्वत है कि हम अपने अंदर कुव्वत पैदा कर लें कि अगर मुझसे सच बोलने से कोई किसी चीज़ का नुकसान हो रहा है, बज़ाहिर नुकसान हो रहा है, उसे बर्दाश्त कर लूँ, इंशाल्लाह उसका अजर तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं अता फरमाना। अच्छा, आप जो बात करें मुफ्ती साहब, इस पे ये भी चीज़ है ना, कुछ लोगों को इतना शौक होता है, वो इतना सच बोलते हैं कि वो सामने वाले की बुराइयां भी उसके मुंह पर इस तरह बता रहे होते हैं कि किसी की दिल आज़ारी होती है। अब किसी का कद अगर छोटा है या किसी का रंग बहुत ज़्यादा सांवला है या किसी को ज़ाहिरी तौर पर ऐब निकालना मतलब वो कह रहे हैं मैं तो खरी बात करता हूँ, अब तुम इतनी भी ना खरी करो कि दिल, सामने वाले के दिल को तुम खोटा कर दो। तो ये भी तो सच फिर आपके किसी के गुनाह में चला जाता है ना, किसी की दिल आज़ारी में चला जाता है। देखिए, ये मसला सारा ये है कि झूठ की तारीफ जो क़िबला ने अर्ज़ की थी, बस खिलाफ वाक़ई बात बयान करना झूठ कहलाता है। अब सच क्या है कि जो हकीकत बात है वो बयान कर देना, लेकिन हर जगह हर बात हकीकी तौर पर थोड़ी बयान की जाती। जब आपको मालूम है कि एक शख्स को आप कोई बात बोलेंगे और वो उसे बुरी लग जाएगी और उससे बज़ाहिर कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो आप उस बात को बोलने के बजाय खामोश हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर आपके सच बोलने से वो किसी गुनाह को छोड़ देता है, किसी बुराई को छोड़ देता है, तो आप सच बोलें। लेकिन जब आपका सच बोलना सामने वाले की दिल आज़ारी का बायस बन रहा है, उसके लिए उसकी ज़िंदगी में परेशानी का बायस बन रहा है कि भाई तुम फला हो, तुम में ये ऐब है, तुम में ये ऐब है, तो ये तो एक बुरी सिफत है, मजबूम सिफत है। ये सच बोलने के ऐसा सच बोलना भी नहीं है, ये तो फिर सामने वाले को तकलीफ देना है और शरीयत ने मना किया है किसी भी मुसलमान को तकलीफ देने से। असल आयात भी यहाँ पर मैं ये समझता हूँ झूठ और सच का कोई साहिबा नहीं है। अगर कोई नाटा है तो वो अल्लाह ताला की तख्लीक है, सही। अगर कोई लंबा है तो वो अल्लाह ताला की ये तख्लीक तो ऐब वो वाली बुराई है, इसमें बुराई क्या है? अल्लाह ताला की तख्लीक है। बिल्कुल अल्लाह की मखलूक से प्यार करना चाहिए कि और बजाय ये कि जैसे सच आप बताऊं उसको ऐब बनाएं। गिलानी साहब, ऐसे तो लोग ही मुझे बहुत छोटे लगते हैं और जो इस तरह के ऐब निकालते हैं, इस तरह की गुफ्तगू बहुत बुरे लगते हैं, उनसे तो मैं कोशिश करता हूँ मैं दूर ही रहूँ। अच्छा जनाब, जरा गुफ्तगू करते वक्त अपने अल्फाज को हिकमत का रूप देना, ये असल में बहुत बड़ी बात है। एक बादशाह ने ख्वाब देखा, उसने बुलाया नजूमी कि उसकी ताबीर बताओ। उसने कहा इसकी ताबीर ये है कि आपके रिश्तेदार बहुत जल्द मर जाएंगे। अल्लाह। उसने तमाम उसको कत्ल करवा दिया। दूसरे को बुलाया कि तुम ताबीर बताओ इस ख्वाब की।
اس نے کہا حضرت اس خواب میں جو تحریر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی عمر اپنے آپ کے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ ہے. اس بات کو اچھا جناب اسی بات پر ہم ذرا حافظ صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. تو خوبصورت سا کلام ہمیں آپ سے. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات. میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات. کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. سلیم صاحب کیا کہنے ہیں آپ کے. سلیم قادری صاحب بہت بہت خوب بہت خوب. تو بہرحال جی یہ محفل بھی سجی ہوئی ہے. یقیناً آپ بھی کیمرے کے اس طرف جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا روزہ بھی صحیح اس وقت گزر رہا ہوگا. اور آسانی سے میری تو دعائیں یہی ہوتی ہیں کہ یا اللہ اسی طرح ہم یہ محفل سجاتے رہیں, آپ بھی کچھ سیکھتے رہیں, ہم بھی سیکھتے رہیں, اور یہ جو وقت ہے یہ بڑے پیار سے محبت سے کٹتا رہے, جھوٹ سے ہم بچے رہیں. تو ثنا کیا آج کی نشست سے آپ نے حاصل کیا؟ آج کی نشست سے یقیناً جب علماء کرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بڑا فائدہ پہنچتا ہے. وہ چیزیں جو ہم عام زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ غلط نہیں ہے یا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, جب اس کے نقصان کا اندازہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے. آج مفتی صاحب نے جو غیبت کے حوالے سے بات کہی وہ سن کے دل دہل گیا, اور اب کوشش کریں گے کہ اس بات کو میں اپنے ذہن میں رکھوں تاکہ کبھی نہ کبھی انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ غیبت اور یہ جھوٹ یہ جو ہماری زندگیوں میں رچ بس گیا ہے یہ ہمیں ایسے ہے جس طرح ہم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. نعوذ باللہ, آپ سوچیں کتنا تکلیف دہ عمل ہے. تو ہمیں اس سے بچنا ہے, مجھے بھی اور آپ کو بھی, اور اللہ ہمیں ہدایت بھی دے. آج حاصل گفتگو ایک پوائنٹ رہا کہ اپنی جو لمٹس ہیں, اپنی جو خواہشات ہیں اس کے اوپر ہم نے ذرا فوکس رکھنا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے. یہ اگر فن آ گیا ہمیں تو ہماری زندگی کافی آسان بھی ہو جائے گی اور کافی مشکلات سے ہم بچ بھی جائیں گے. اور آغا صاحب نے تو پوری ڈیٹیل سے بھی سمجھا دیا ہمیں کہ پرہیز کیسے کرنے ہیں. بہرحال جی دعا یہی ہے کہ ہم اس پرہیز پہ عمل بھی کریں. آغا صاحب کچھ جاتے جاتے اور فرمائیے کیا آج کی اس محفل سے جو کچھ ہم نے سیکھا وہ صرف یہی کہ اپنی خواہشات کو لمٹ میں رکھ کر اپنے دین پر قائم رہو. خوبصورت بات, پورا میرا خیال سے نچوڑ ہے آج کی پوری نشست کا. یہ بالکل. جہانگیر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے نظر میں
ہمیں علم دین کے ذریعے اپنے دین کو سمجھ کر اس پر قائم رہنا چاہیے کہ ہم علم دین کو حاصل کریں. ہم علم دین سے بہت دور ہیں. علم دین حاصل کریں گے, ہمیں اصل حقیقت معلوم ہوگی اپنے دین کی, تو پھر جیسا آغا صاحب نے فرمایا کہ پھر جب حقیقت معلوم ہوگی تو انشاءاللہ ہم اپنے دین پر قائم و دائم بھی ہوں گے. صحیح, بہت بہت خوب. اور گیلانی صاحب ذرا اس بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے ہمیں بتا دیجیے. دیکھیں ایاز بھائی, جھوٹ ہو یا کوئی بھی گناہ ہو, کیونکہ ہمارا ٹاپک تھا جھوٹ اور روزہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مطلقاً یعنی بغیر قید کے یہ بات کرنی چاہیے. جھوٹ, روزہ اور گناہ, یعنی اگر ہم دین متین کی طرف ایک نظر دوڑاتے ہیں اپنے دین کی طرف, تو انسان بحیثیت مسلمان اور گناہ, یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا ہے, چاہے روزہ ہو یا نہ ہو, ہم نے ان سے بچنا ہے. وہ کام جن کا اللہ جل مجد الکریم نے کرنے کا کہا ہے, چاہے روزہ ہو یا نہ ہو, ہم نے انہیں کرنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے. جسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. اور ہماری پہچان بھی قرآن مجید الفرقان الحمید میں یہی بیان کی گئی ہے, کنتم خیر امہ, تم ساری امتوں میں سب سے بہتر ہو, اس لیے کہ نیکی کرتے بھی ہو, نیکی کا حکم دیتے بھی ہو, برائی سے بچتے بھی ہو, برائی سے بچنے کی ترغیب دیتے بھی ہو. تو میں یہ چاہتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر گناہ سے دوران روزہ اور روزے کے علاوہ بچنا چاہیے, اور ہر اچھے کام کو دوران روزہ اور روزے کے علاوہ کرنا چاہیے. بہت گیلانی صاحب, بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا, اور یقیناً جتنے لوگ ہمیں آج دیکھ رہے ہوں گے تو وہ بھی یقیناً ان کی زندگی میں بھی ان باتوں کا کوئی اثر ہوگا. بس میں تو, وہ کہتے ہیں ہمیں تو دعا مانگنا بھی نہیں آتی, مجھے تو سیریسلی بالکل بھی آتا بھی نہیں, لیکن پھر بھی یہ دعا ہے کہ یا اللہ جھوٹ جیسی لعنت سے ہمیں بچائے, یقیناً, کیونکہ اس سے ہماری شخصیت بھی ڈیمیج ہوتی ہے, اور آگے جو شرمندگی ہوتی ہے وہ آپ کی سوچ ہے. اینڈ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جب ہم پریکٹس کریں گے تو یقیناً رب کی رضا بھی ہمیں حاصل ہوگی, اور ہمیں توفیق بھی ملے گی کہ ہم جو ہے وہ راہ راست پر چل سکیں. سو بہت شکریہ آپ سب کا آج کے لیے. بھائی ویسے سچ بات بتاؤں, آپ لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ, اتنی محبت جو آپ اتنے عرصے سے ہمیں دیے جا رہے ہیں, بہت شکریہ. ہماری دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. بہرحال جی وقت ختم ہو گیا, چاہیں گے آپ سے اجازت, لیکن جانے سے پہلے ذیشان بھائی آپ نے کلام سنانا ہے. مجھے یعنی ایاز احمد کو اور ثنا کو دیں اجازت, اور تمام جتنے ہمارے محترم مہمان ہیں آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی ملاقات. اللہ حافظ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں, نثارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں, ہاں وارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے